آج ایک ایسے سوال پر بات کرنی ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، خاص طور پر جب ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اور جدید سائنس، کیا یہ ایک ہی صفحے پر ہیں؟ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی پیچیدہ موضوع پر ایک گہری نظر ڈالتا ہے۔ جی، آپ نے اکثر سنا ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو سب کچھ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ بہت عام بات ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سائنس تو ہر روز بدلتی ہے، آپ ایک آسمانی کتاب کو اس کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ درست، یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ بہت مضبوط لگتی ہیں نا؟ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں جو حقیقت ہے اسے تلاش کیا جائے۔ اور یہ ایک بہت ضروری گفتگو ہے۔ میرے خیال میں اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک بنیاد قائم کر لینی چاہیے۔ اچھا؟ چیزوں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن ہے جو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ کا کلام ہے، ایک ابدی حقیقت، ایک مکمل ہدایت نامہ۔ ٹھیک۔ دوسری طرف سائنس ہے، یہ کائنات کو سمجھنے کی ایک شاندار انسانی کوشش ہے۔ یہ تجربات، مشاہدات اور مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ اس کی خوبصورتی ہی اس کے بدلنے میں ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے سائنس کی کسی ڈگری یا لیبارٹری کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی دلیل خود ہے۔ یہ یوں کہیں کہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ قرآن کو سائنس کی ضرورت نہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاید ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ پوچھنے چاہیے کہ سائنس جسے ہم کہتے ہیں وہ اصل میں ہے کیا؟ جی؟ کیا وہ کوئی پتھر پر لکھی ہوئی اٹل حقیقت ہے؟ کیونکہ اکثر ہم سائنسی نظریہ یا سائنٹیفک تھیوری کی اصطلاح سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس یہ آخری سچ ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اکثر غلط فہمیاں شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک سائنسی نظریہ کوئی ہوا میں کیا گیا دعویٰ نہیں ہوتا، یہ بہت مضبوط چیز ہے۔ اچھا؟ یہ ہزاروں مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ حتمی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہترین دستیاب وضاحت ہوتی ہے جب تک کہ اس سے بہتر وضاحت نہ مل جائے۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے بڑی مثال فزکس کی دنیا ہے۔ تقریباً 200 سال تک نیوٹن کی فزکس نے کائنات پر حکومت کی۔ ایسا لگتا تھا کہ کائنات ایک بہت بڑی گھڑی کی طرح ہے جس کے سارے اصول ہم نے سمجھ لیے ہیں۔ ہاں، مطلب سیب گرنے سے لے کر سیاروں کے گھومنے تک سب کچھ نیوٹن کے قوانین سے سمجھا جا سکتا تھا۔ لگتا تھا کہ فزکس کی کہانی ختم ہو گئی۔ بالکل۔ لیکن پھر 20ویں صدی کے شروع میں ایک کلرک آئنسٹائن سامنے آیا اور اس نے کہا، ایک منٹ رکو، کیا ہو اگر یہ کائنات اتنی سادہ نہ ہو؟ کیا ہو اگر زمان و مکان خود لچکدار ہوں؟ اور اس نے ایسی باتیں کی جو اس وقت پاگل پن لگتی تھیں، لیکن اس کے نظریات نے کائنات کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل دیا۔ اور پھر تو کوانٹم فزکس بھی آ گئی۔ جی، پھر کوانٹم فزکس آئی جس نے کہا کہ ایٹم کے اندر کی دنیا تو ہمارے روزمرہ کے تجربات اور عقل سے بالکل ہی مختلف ہے۔ تو جو چیز کل تک ایک اٹل قانون تھی، آج وہ ایک بڑے فریم ورک کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ سائنس سچائی کی طرف ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر سائنس ایک مسلسل بدلتا ہوا سفر ہے تو پھر قرآن کا انداز کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک جگہ پر قائم ہے۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ قرآن کا انداز سائنسی کتاب جیسا ہے ہی نہیں، وہ ہمیں فارمولے نہیں دیتا کہ F=ma۔ یہی تو سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ قرآن کا مقصد آپ کو کائنات کے بارے میں فیکٹس کی لسٹ دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو وہ نظر دینا ہے جس سے آپ کائنات کو دیکھ اور سمجھ سکیں، یعنی سوچنے کی ترغیب دینا۔ بالکل، اسی لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ کائنات میں نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ وہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اولی الباب، جیسے سورۃ آل عمران میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ جی، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ قرآن آپ کو ٹیلیسکوپ نہیں دیتا، وہ آپ کو ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کی وجہ اور ترغیب دیتا ہے۔ چلیں اس اصول کو کسی عملی مثال پر آزما کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں دن و رات کے نظام کی ایک بہت دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت 5۔ جی،
وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل. اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. اب یہاں جو لفظ یکور استعمال ہوا ہے نا، وہ بہت خاص ہے. بہت ہی خاص. عربی زبان میں یہ لفظ تکویر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی گول چیز پر کوئی چیز لپیٹنا. اچھا، جیسے پگڑی باندھنا؟ بالکل، بہترین مثال. سر پر پگڑی باندھنا، جسے تکویر الامامہ کہتے ہیں، یا گیند پر دھاگا لپیٹنا. یہ سیدھا سادھا بدلنے کا لفظ نہیں ہے، اس میں گولائی کا، ایک کرے یعنی اسفیئر کا تصور موجود ہے. واہ! اب سوچئے 1400 سال پہلے جب عام تصور یہی تھا کہ زمین چپٹی ہے، قرآن ایک ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے جو زمین کے گول ہونے کے تصور سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے. جس طرح ایک گیند پر روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے پر بتدریج لپٹتے ہوئے آتے ہیں، یہ لفظ بالکل وہی منظر کشی کرتا ہے. یہ تشریح واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ایک شکی مزاج شخص پوچھے گا. جی ضرور. کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم آج کی سائنسی سمجھ کو ماضی کے اس متن پر زبردستی تھوپ رہے ہوں؟ یعنی ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے اس لفظ کا مطلب صرف ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا آنا ہو، اور یہ گولائی کا پورا تصور ہم اپنی طرف سے اس میں ڈال رہے ہوں. بہت اچھا سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اس سوال کے جواب میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. جی. پہلی بات تو یہ کہ جیسا میں نے کہا، تکویر کا بنیادی لسانی مطلب ہی کسی گول چیز پر کچھ لپیٹنا ہے. یہ تبدیل یا بدل جیسا عام لفظ نہیں ہے. عربی زبان کی وسعت اس لفظ کے انتخاب کو بہت بامانی بناتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اور شاید زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم یہاں یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ دیکھو اس آیت کا مطلب ہے کہ زمین گول ہے. نہیں. اچھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا بیان ایک ایسی مسلمہ سائنسی حقیقت کے ساتھ جسے انسان نے صدیوں بعد دریافت کیا، مکمل طور پر ہم آہنگ ہے اور اس سے ٹکراتا نہیں ہے. یہ تصادم سے پاک ہونا. اس دور کے غالب تصورات کے برعکس. بالکل، اس دور کے غالب تصورات کے برعکس ایک ایسی زبان کا استعمال کرنا جو مستقبل کی دریافتوں سے بھی نہ ٹکرائے، یہ خود اپنی ذات میں ایک نشانی ہے. یہ سائنسی تصدیق نہیں، یہ فکری ہم آہنگی ہے. ٹھیک ہے، تو نقطہ یہ ہے کہ قرآن ایسی باتیں نہیں کرتا ہے جو بعد میں ثابت شدہ سائنسی ٹکرا جائیں. لیکن اس سے ایک اور سوال جڑا ہے. اگر یہ مسلمہ حقائق سے نہیں ٹکراتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہر قسم کے سائنسی نظریے کی حمایت کرتا ہے؟ مثلاً آج کل بہت سے ایسے نظریات ہیں جو کائنات کی ابتدا یا زندگی کے ارتقاء کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا قرآن ان سب کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے ذرائع واضح کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک واضح ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن؟ جی. قرآن ان تمام نظریات کو سختی سے مسترد کرتا ہے جو اس کے بنیادی عقائد سے متصادم ہوں. وہ بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اللہ کا وجود، اس کا ایک ہونا، کائنات کا بامقصد ہونا، اور انسان کی اخلاقی ذمہ داری. یعنی کوئی بھی نظریہ جو یہ کہے کہ یہ کائنات ایک حادثہ ہے. بالکل. کوئی بھی ایسا سائنسی نظریہ جو یہ کہے کہ یہ پوری کائنات محض ایک حادثے کا نتیجہ ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں، تو قرآن اس کے سامنے خاموش نہیں رہے گا. وہ اس نظریے کو چیلنج کرے گا. اس کی کوئی مثال قرآن سے؟ جی بالکل. سورۃ المؤمنون میں ایک بہت ہی طاقتور سوال پوچھا گیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. جی، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار، بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ آیت صرف ایک بیان نہیں، یہ ایک ورلڈ ویو ہے. قرآن کہتا ہے کہ کائنات بامانی ہے، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے. لہٰذا جو نظریہ اس مقصدیت کا ہی انکار کر دے، قرآن اس کی تائید کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہم آہنگی کی ایک حد ہے. قرآن حقائق سے نہیں ٹکراتا، لیکن وہ ہر فلسفے یا ہر تشریح کو قبول نہیں کرتا. تو اگر ہم آہنگی ہر نظریے کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر وہ اصل جوڑ، وہ حقیقی ہم آہنگی کہاں ہے جس کی لوگ بات کرتے ہیں؟ اصل ہم آہنگی نتائج میں نہیں، بلکہ طریقہ کار میں ہے، میتھڈالوجی میں. اچھا.
قرآن جس ذہن کی تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ سائنسی ذہن ہے۔ قرآن بار بار سینکڑوں بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ مشاہدہ کرے، غور و فکر کرے، عقل کا استعمال کرے۔ افلا ینظرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ افلا یتدبرون، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بالکل، یہ سوالات پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہی تو سائنسی تحقیق کی روح ہے۔ ایک سائنسدان کیا کرتا ہے؟ وہ مشاہدہ کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور پھر نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن اسی تحقیقی اور فکری رویے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ کے تسلسل میں ہمارے ذرائع ایک بہت ہی اہم غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں، ایک ایسا جال جس میں بہت سے مخلص لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت پرکشش خیال ہے کہ جیسے ہی کوئی نئی سائنسی دریافت ہو، فوراً قرآن کھول کر اس سے ملتی جلتی کوئی آیت تلاش کی جائے اور کہا جائے کہ دیکھو یہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا۔ اور یہ طرز عمل انتہائی خطرناک ہے۔ یہ قرآن کی خدمت کے بجائے الٹا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی وجہ وہی ہے جس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ سائنسی نظریات حتمی نہیں ہوتے، وہ بدل سکتے ہیں۔ اب فرض کریں، جیسا کہ ناقدین نے بھی نشاندہی کی ہے، کہ 1950 کی دہائی میں کسی نے اس وقت کی مشہور سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کو قرآن سے جوڑ دیا ہوتا۔ اچھا، وہ تھیوری جو کہتی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہیں۔ جی، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ کوئی عالم اٹھتا اور کچھ آیات کی تشریح کر کے کہتا کہ دیکھو قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اور پھر 1965 میں بگ بینگ تھیوری کے شواہد مل جاتے ہیں جو اس کے بالکل الٹ ہیں، کہ کائنات کی ایک دھماکہ خیز ابتدا ہوئی تھی۔ بالکل۔ تو پھر کیا ہوتا؟ لوگ کہتے کہ آپ نے جس نظریے کو قرآن سے جوڑا تھا وہ تو سائنس نے خود ہی غلط ثابت کر دیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کا بیان غلط تھا؟ آپ نے ایک بدلنے والی انسانی تھیوری کو ایک ابدی کلام کے ساتھ باندھ کر خود قرآن کی حیثیت کو داؤ پر لگا دیا۔ اسی لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا جائے، ایک کتاب ہدایت کے طور پر۔ اور سائنس کو اس کی اپنی جگہ پر۔ جی، اور سائنس کو اس کی اپنی جگہ پر، یعنی کائنات کو سمجھنے کی ایک انسانی کوشش کے طور پر۔ جب سائنس کسی ایسی حقیقت تک پہنچ جائے جو اٹل ہو، جیسے زمین کا گول ہونا، تو آپ دیکھیں گی کہ وہ قرآن سے نہیں ٹکرائے گی۔ لیکن متغیر نظریات کو قرآن پر مسلط کرنا دانش مندی نہیں۔ اچھا، تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو ہمارے ہاتھ میں کیا آیا؟ مطلب ایک عام سننے والے کے لیے اس کا لبے لباب کیا ہے؟ میرے خیال میں 3 اہم باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن کو سائنس کی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں، وہ اپنی دلیل، اپنی زبان اور اپنے پیغام میں خود مکمل ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ جہاں سائنس ثابت شدہ حقائق کی بات کرتی ہے، وہاں قرآن اور سائنس میں کوئی تصادم نہیں ملتا، جو اپنے آپ میں ایک غیر معمولی بات ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کا اصل مقصد ہمیں سائنسی معلومات فراہم کرنا نہیں، بلکہ ہمیں وہ سوچ اور عقل دینا ہے جس سے ہم خود علم حاصل کر سکیں، چاہے وہ کائنات کا علم ہو یا خود اپنے وجود کا۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ قرآن اور سائنس کے درمیان ٹکراؤ کا ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے ہمارے اپنے طریقوں کا ہے۔ جب ہم سائنس کو ایک متکبر جج بنا دیتے ہیں جو قرآن پہ فیصلہ سنائے، یا قرآن کو ایک سائنس کی کتاب سمجھ کر اس میں ہر تھیوری ڈھونڈنے لگتے ہیں، تو تصادم وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ جب ہم دونوں کو ان کا صحیح مقام دیتے ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں رہتا۔ سائنس کیسے یعنی ہاؤ کا جواب دیتی ہے، اور بہت خوبصورتی سے دیتی ہے۔ اور قرآن کیوں کا؟ جی، اور قرآن کیوں یعنی وائی کا جواب دیتا ہے۔ سائنس آپ کو بتائے گی کہ کشش ثقل کیسے کام کرتی ہے۔ قرآن آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو متوازن نظام ہے، کیا یہ تمہیں کسی بنانے والے کی یاد نہیں دلاتا؟ دونوں سوالات اہم ہیں۔ جی، اور دونوں کے جواب انسان کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز نکتہ چھوڑنا چاہیں گے۔ شاید یہ سوال پوچھنے کے بجائے کہ کیا یہ سائنسی نظریہ قرآن میں موجود ہے، ایک زیادہ مفید اور گہرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کس قسم کی سوچ اور تحقیق کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ جی، اور میں اس تحقیقی جذبے کو کائنات اور خدائی پیغام دونوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔